مجھے لگتا ہے وہ جو کریمیں نہیں ہوتی جس میں بیک ایک کری اس میں سے او آ والی آوازیں آتی، یہ تو اس کے کوئی اشتہار بن کے رہ گئے ہیں اس ملک کے اندر. ہمیں پکڑ لیا، مجھے دھکا لگ گیا، میں گر گیا، میری گاڑی کا جو ہے وہ دروازے پہ ڈینٹ پڑ گیا. یار خدا کا خوف کرو، ہو کیا گیا آپ لوگوں کو؟ تھوڑا حوصلہ پکڑو، تھوڑی ہمت پکڑو. 9 مئی پوری چڑھائی کر کے گئے تینوں بہنیں، علیمہ خان، نورین خان، عظما خان، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. بھانجا صاحب نے وردی لٹکائی ہوئی ہے ڈنڈے کے اوپر. ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا. او بھائی گئے ہو، مانو اس بات کو. جب تینوں بہنیں موجود ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی، بھانجا موجود ہے، ایک رہنما چونکڑی مار کے گاڑی کے چھت پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. ادھر 2 خواتین ہیں، وہ کہہ رہی ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، ہم آگ لگا دیں گے، توڑ دیں گے، مار دیں گے. لیڈر کہہ رہا ہے نہیں، یہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بہنوں سے میرا تعلق ہے، نہ بھانجے سے، نہ یاسمین راشد سے، نہ محمود رشید سے. آگ لگا کے جب تھوڑا سا ڈنڈا چلا ہے تو بس، یہ ڈنڈا وہ کہتے ہیں نا بگڑوں تگڑوں کا پیر ہے، تو یہ فوری ڈنڈا دیکھ کے ٹینشن ہو جاتے ہیں، یوں سیدھے ہم نہیں تھے. او بھئی آپ کی فوٹیج ہے، آپ موجود ہیں، آپ کی تقریریں ہیں. بزدل، اتنا سا دل ہے. سارے لوگوں کو جیل میں بند کیا، خود پریزیڈنشل سویٹ میں بیٹھا ہے. سائیکل بھی ملی ہوئی ہے ایکسرسائز والی، دیسی مرغی بھی آ رہی ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، واکنگ گیلری بھی ملی ہوئی ہے. اب کہہ رہے ڈمبل دو، میں نے ڈولے بھی بنانے ہیں. بھئی آپ کو اندر پھر دیوار بھی بنا دیتے ہیں کہ شام کو باہر آ جایا کریں، اس میں دروازہ لگا دیتے ہیں. شام کو باہر آئے، صبح پھر واپس آ گئے. آپ باہر گھوم پھر آیا کریں، پارٹی شارٹی کر لیا کریں، جو بہت شدت سے آپ کو مس ہوتا ہوگا، آپ بڑے شوقین آدمی ہیں. تو یہ اس ملک کی تباہی بربادی کرنے میں آئی ایم ایف کو لیٹر کیوں لکھے گئے تھے؟ اس لیے لکھے گئے تھے کہ یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے تھے، ڈیفالٹ کرانا چاہتے تھے. آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے اور کہے کہ پاکستان کو امداد مت کرنا، پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ مت کرنا، جو 9 مئی کو فوج پہ حملے کر دے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دے. روز سازش کی جاتی تھی، روز دھرنے کیے جاتے تھے، روز مظاہرے کیے جاتے تھے، اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کار سرکار کو مفلوج کرنا، کہ نہ پی ایم آفس چلے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے، نہ پاک سیکریٹریٹ چلے، نہ فائلیں موو ہوں، نہ ملک کے اندر ترقی ہو، نہ منصوبے لگیں. ابھی بھی یہی مقصد ہے. میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل کلیئر آپ کو بتا دوں، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایس سی او کو سیبوٹاج کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کئی دہائیوں بعد 12 ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹ، پرائم منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر خود میٹنگز لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے. جو پاکستان آئے باہر سے، پاکستان کا اچھا امیج لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اپنے ملک میں کہے کہ پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونٹیز، پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان سے ٹریڈ بڑھائیں گے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، پاکستان کے پوٹینشیل کو ہم مانتے ہیں. یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہم پاکستان ان کو دکھانا چاہتے ہیں. ملیشین پرائم منسٹر آئے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، ہمارے جو ملیشیا سے ٹورسٹ آتے ہیں 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، جو سکردو جاتے ہیں، گلگت جاتے ہیں، ہنزا جاتے ہیں، عطا آباد لیک کو دیکھتے ہیں. 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. آپ کی بڑی خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو ایس سی او کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جس طرح 2014 میں دھرنے دے کے کی گئی تھی، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ریڈ زون کے قریب کسی کو نہیں پھڑکنے دیں گے. ایس سی او ایز پلان چلے گی، اچھے طریقے سے چلے گی، پرامن طریقے سے چلے گی، خوش اسلوبی سے چلے گی. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو تکلیف بہت ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے، اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے. بھئی آپ کے دور میں 30% مہنگائی تھی، آپ کے دور میں ایک منصوبہ نہیں لگا تھا، آپ کے دور میں اکنامک انڈیکیٹر جو 2018 کے اینڈ پہ 4% مہنگائی تھی اور گروتھ 6% تھی. آپ نے 4 سال میں تباہی کر دی. وہ پنکی، گوگی اور کپتان، جو میں کہتا ہوتا لوٹ کے کھا گئے پاکستان، وہ پورا ایک ارادہ تھا ان کا بیٹھ کے. آج عثمان بزدار کا نام کوئی نہیں لیتا پنجاب میں، کسی کو یاد نہیں ہے. اچھا آدمی، شریف آدمی. مگر دیکھیں شرافت اور کیپیسٹی میں فرق ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے پرویز الہی صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے بزدار صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، میڈم مریم کا بھی ٹینیور دیکھ رہے ہیں. جو کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے. بزدار صاحب کو پنجاب پہ مسلط کیا گیا تھا کمائی کے لیے، پنجاب کی عوام کو لوٹا گیا، اب خیبر پختونخوا میں وہ کام کر رہے ہیں. ادھر بزدار دوم جو ہے، یہ وسیم اکرم پلس تھا، وہاں پہ وسیم اکرم پلس 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 لگا دیا گیا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟
وہ صرف بڑھ کے مارتا ہے. سرکاری اسلحہ استعمال کر رہا ہے فیڈریشن کے خلاف, سرکاری مشینری ہے, سرکاری ٹیئر گیس آئی ہوئی ہے, کے پی کی پولیس ٹیئر گیس لے کے آئی ہے. اس عوام کے ٹیکس کے پیسے کے کروڑوں روپے, کئی کروڑ جو ہیں وہ پیٹرول پہ خرچ ہو چکے ہیں ان تمام دھرنوں کے اوپر. سرکاری گاڑیاں ہیں, ان کے جلسوں میں جو ان کی پرائیویٹ گاڑیاں ان کا تیل بھی سرکار ڈلوا کے دیتی ہے خیبر پختونخوا کا. ایک منصوبہ نہیں ہے وہاں پہ لگا. مہنگائی پورے ملک میں کم ہو رہی, وہاں کم نہیں ہو رہی کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے کہ ملک ترقی کیوں کر رہا ہے. کل انڈین فارن منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے دھرنے پہ آنے کے لیے. ایس سی او کے اور ملک بھی ہیں, پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انویٹیشن دیا, ایک ہی ملک کو انویٹیشن کیوں دیا ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے کل ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم جے شنکر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دھرنوں پہ اور ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر آئیں. تو باقی بھی ممالک آ رہے ہیں ایس سی او کے اوپر, ان کو بھی دعوت دے دیتے, اور ایس سی او کا انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پرامن اور بڑی بہترین طریقے سے چلے گی. اس کے ارینجمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ جو ایک ہی ملک کو دعوت دیتے ہیں نا, مجھے بتا دیں اس دھرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ مہنگائی اور کم کرو, اکانومی کو اور بہتر کرو؟ ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گرد چڑھائی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, یہ کنٹینر لے کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں. کسی کو نہ قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت, قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے, نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ ریڈ زون کے قریب کوئی پھڑکے امن امان خراب کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. فوج بھی آ گئی ہے وہاں پہ, رینجر بھی ڈپلائیڈ ہے, اور یہ ایس سی او بڑے اچھے طریقے سے جائے گی اور اس پہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کو سابوٹاج نہیں ہونے دیں گے. یہ تو کلیئرٹی ہے. مگر یہ مطالبہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, یہ 4 مطالبے ہیں. این آر او کی کوشش ہے, یہ ہمیں پتا ہے. بھائی عدالتوں کے اندر کیس ہے, جاؤ عدالتوں میں جا کے آرگیو کرو. لیڈر کو چھوڑ دیں, لیڈر کو چھوڑ دیں, پھر کبھی ہمارے سے بات کر لو, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کسی کو مطالبات نہیں پتا, کسی کو اس دھرنے کا مقصد نہیں پتا. مقصد وہی ہے جو 9 مئی کو تھا. اور ایسے ڈرپوک ہیں, ایسے بزدل ہیں. ادھر آپ لوگوں نے دیکھا اپوزیشن کے اندر, ہمیں تو دیوار میں چنوا دیا تھا ان لوگوں نے. کسی نے اف تک نہیں کی. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی والدہ کی میت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا جرا کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان کے خلاف باہر کی لابیوں کو, مجھے یہ بتا دیں, زیک گولڈ سمتھ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اسرائیل کے حق میں پچھلے دنوں. قاسم اور سلیمان کے ماموں ہیں, قاسم خان اور سلیمان صاحب کے سگے ماموں ہیں زیک گولڈ سمتھ. آپ جانتے ہیں زیک گولڈ سمتھ کو؟ لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا, خان صاحب ان کی کیمپین چلانے گئے تھے. خان صاحب کے بچوں کے سگے ماموں ہیں. ہم نے اس پہ احتجاج کیا کہ زیک گولڈ سمتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آخری جنگ لڑ رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل ول پریویل, اسرائیل جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا, اسرائیل کامیاب ہوگا. اسرائیل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں قاسم اور سلیمان کے ماموں. ایک بندہ بتا دیں پی ٹی آئی کا جس نے مذمت کی اس ٹویٹ کی اور کہا یہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے. کہہ ہی نہیں سکتے. یہ آپریشن گولڈ سمتھ کا حصہ ہے, یہ تو اس لابی کا حصہ ہے. اس لابی نے ہمیشہ ان کو پروموٹ کیا ہے. قاسم اور سلیمان کے ماموں جو ہیں وہ کیوں اس کے ماموں ہیں؟ وہ اس لیے ماموں ہیں کہ پوری فنڈنگ ہر چیز وہاں سے آتی ہے ان کی. ہم نے زیک گولڈ سمتھ کی اس ٹویٹ کو بھرپور اس کی مذمت کی. ان کے ایک بندے میں جرت نہیں تھی کہ کہتا کہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے. فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا, ہم فلسطین کے کاز کے ساتھ ہیں. فلسطین کی ان کو فکر نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کل جماعت اسلامی کے ساتھ, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے. 7 اکتوبر ہم منائیں گے یوم اظہار یکجہتی فلسطین منائیں گے. یوم اظہار یکجہتی فلسطین منانے جا رہے ہیں 7 اکتوبر کو. پورے ملک میں سیمینارز ہوں گے, واکس ہوں گی, مظاہرے ہوں گے, آپس میں ہم بیٹھ کے پریس کانفرنسز بھی کریں گے, پوڈ کاسٹ بھی کریں گے, ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو لے کے جائیں گے فلسطین کے لیے. یہ زیک گولڈ سمتھ کی ایک ٹویٹ کی مذمت نہیں کر سکے. جے شنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے سے خطاب کریں. بھائی باقی ممالک کہاں گئے ہیں؟ اب یہاں زیک گولڈ سمتھ کی بات آتی ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو تھا نا, ہم کوئی غلام ہیں کہ مان جائیں, اور ایبسلوٹلی ناٹ. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا, کس بات پر کہا تھا, کس موقع پر کہا تھا, کس مقام پر کہا تھا؟ کوئی ایک بندہ آپ میں سے مجھے بتا دے. آپ بڑے جید صحافی ہیں سارے. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ جی امریکہ نے یہ چیز مانگی تھی جس پہ خان صاحب نے کہا نہیں جی ایبسلوٹلی ناٹ. اس کا کوئی دستاویز, کوئی ڈیمانڈ. پوری قوم کو بیوقوف بنا دیا, ایک بیانیے کے پیچھے لگا دیا, ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے, ساتھ ملک کو لوٹتے رہے.
ادھر کہتے رہے امریکی سازش، اب امریکہ میں کانگریس مین کے ہاتھ جوڑے، ہمارے خدا کا واسطہ ہے مائی باپ ہمارے لیے لیٹر لکھ دو، ہمارے لیے قرارداد منظور کر دو، وہاں پہ پوری لابیز بنائی ہوئی ہیں. اور بھائی اگر غلامی نہ منظور ہے تو پھر وہاں پہ کیوں ترلے لے رہے ہو، کیوں منت کر رہے ہو؟ اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا. بتا دیں کس نے کہا تھا، کس کو کہا تھا، کب کہا تھا، کیوں کہا تھا. اسی طرح یہ بے ہنگم دھرنا ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو، ملک کو سابوٹاج کرو، ملک کو ڈیفالٹ کرو، حملے کر دو فوج کے اوپر، انارکی پھیلا دو، آگ لگا دو. یہ ایجنڈا ہے. اور تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، ایس سی او بھی ہوگی، پاکستان ترقی بھی کرے گا، مہنگائی میں مزید کمی بھی ہوگی، پاکستان کے عوام بھی خوشحال ہوں گے. اور تحریک انتشار کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انتشار کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں موقف بالکل کلیئر ہے. آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا اس وقت، بندیالی کورٹ نے اس کو ری رائٹ کیا تھا. 63A میں ہوتا کیا ہے؟ 63A یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پارلیمانی لیڈر کی اور پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہوں گے. اب بندہ ووٹ ڈال رہا ہے، ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہو رہا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم بھی نہیں ہوا، جرم کی تاثیر بھی نہیں ہوئی، مگر سزا آپ کو جرم کی مل رہی ہے. آئین کی منشا تو یہ نہیں تھی، اور کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ آئین کو ری رائٹ کریں. آئین کو ری رائٹ کرنے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ پارلیمان کر سکتی ہے، پارلیمان کی بالادستی ہے. 63A کے تحت آئین کی جو منشا ہے وہ کلیئر ہوئی ہے. آئین کو جو ری رائٹ کیا گیا تھا ایک غلط اقدام تھا سپریم کورٹ کا، اس کو ریورس کیا گیا ہے اور اب آئین بالکل کلیئر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج جو موضوع ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا. باقی روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو کہیں کوئی ارجنسی کوئی ہماری طرف سے نظر آئی ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے اس طرف بڑھے؟ ہم ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں ایک ایک کر کے. دیکھیے منسٹری آف فارن افیئرز ایک بیان جاری کر چکی ہے اور انہوں نے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے لبنان میں جو معاملات ہیں اس حوالے سے اپنا کلیئر سٹانس لیا ہے. پاکستان نے امدادی سامان بھی بھجوایا ہے لبنان میں بھی اور فلسطین میں بھی، اور امدادی سامان کی ترسیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گی. تو پاکستانی فارن آفس اس پہ اپنی کلیئر بات کر چکا ہے اور پرائم منسٹر بھی بڑی کلیئر بات کر چکے ہیں. اس پہ فارن آفس پہ بات کر لے گا، وہ موفا اسپوکس پرسن کریں گے.